عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی آپ کی خدمت میں انٹرمیڈیٹ سال دوم کا مطالعہ پاکستان کا پہلا لیکچر لے کر حاضر ہوں۔ ہمارا جو پہلا چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ لیکن اس سے پہلے، آپ کو پڑھانے سے پہلے، میں چند ایک باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اکثر طلباء و طالبات یہ سمجھتے ہیں کہ مطالعہ پاکستان ایک بہت زیادہ بورنگ سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھتے ہوئے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پیچھے کافی زیادہ وجوہات ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ دیکھیں، مطالعہ پاکستان کو پڑھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے تو اپنا مائنڈ کلیئر کرنا ہے کہ یہ ایک بورنگ سبجیکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تبھی آپ اس مضمون کو سمجھ سکیں گے۔ اب آتے ہیں دوسرے فیکٹر کی طرف۔ اکثر کالجز میں اور اکیڈمیز میں یہی ہوتا ہے کہ اس مضمون کے لیے 2 دن وقف کر دیے جاتے ہیں، تو اور ساتھ ٹیچر کو ایک ڈیڈ لائن دے دی جاتی ہے کہ آپ نے اس ڈیڈ لائن میں اپنا جو کورس ہے وہ کور کرنا ہے۔ تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ اس ٹائم میں اپنا کورس کور کرنے کی وجہ سے وہ اوپر سے پڑھاتے ہیں، یعنی وہ باریکیاں نہیں آپ کو بتاتے، سمجھاتے اس طرح سے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اسٹوڈنٹس کو یہ لیکچر بورڈ لگتا ہے اور ٹیچر کو بھی پڑھاتے ہوئے کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آن لائن لیکچرز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو ہر ایک ٹاپک باریکی سے سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ساتھ وعدہ کرنا ہے کہ آپ نہایت توجہ کے ساتھ اس کو سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے اپنے پاس ایک کاپی اور پین رکھ لیں تاکہ میں جو آپ کو ڈیٹیل بتانے لگا ہوں وہ آپ لکھ لیں۔ یہ جنرل نالج بھی آپ کو ساتھ ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، صرف کتاب والی باتیں نہیں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام۔ اب اکثر ٹیچرز کیا کرتے ہیں، وہ آگے سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے۔ وہ یہ نہیں بتاتے کہ جمہوریت کیا ہے۔ جو ٹائٹل ہے اوپر دیا گیا، اگر آپ نے وہی نہیں بتانا تو آگے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ عنوان کا مطلب کیا ہے؟ جب آپ ایک مخصوص ٹاپک بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کو اسی کی وضاحت نہیں کر رہے تو پھر کیا فائدہ؟ بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں جمہوریت کیا چیز ہوتی ہے۔ جمہور کا مطلب ہے عوام، تو جمہوریت کا مطلب یہ ہوا عوام کی حکومت۔ تو مختلف طرز حکمرانی ہیں، ان کی اقسام ہیں، یہ جنرل نالج کی باتیں ہیں جو کہ کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نوٹ کریں۔ دیکھیں، مختلف طرز حکمرانی ہیں دنیا میں، مختلف طرز حکمرانی تمام ملکوں میں رائج ہے، تو آپ ان کی اقسام نوٹ کریں۔ سب سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے بادشاہت یا ملوکیت، اسے انگلش میں مونارکی بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں ہوتا کیا ہے، بادشاہت میں ایک بادشاہ ہے، اسی کا آگے خاندان چلتا ہے، اسی کی اولاد جو ہے وہ آگے شہزادے شہزادیاں منتخب ہوتے ہیں۔ جیسے برطانیہ میں اور جاپان میں ابھی بھی بادشاہت کا نظام چل رہا ہے۔ اس کے بعد آمریت کا جو نظام ہے اس کو آٹوکریسی بولتے ہیں۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایک فوجی آمر جو ہوتا ہے وہ تمام ملک کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور اپنے قانون نافذ کر دیتا ہے، اور جتنے بھی احکامات ہیں وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو اس کے بعد جو اس کا جونیئر ہوتا ہے یا فوج میں سے ہی کوئی دوسرا آمر آ جاتا ہے، اس کو آمریت بولتے ہیں۔ بادشاہت میں اور آمریت میں یہ فرق ہے کہ آمریت میں فوج سے ہی بندہ آئے گا، جبکہ بادشاہت میں فوج سے بندہ نہیں آئے گا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے، باقی چیزیں سیم ہیں۔ اس کے بعد تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے تھیوکریسی۔ تھیوکریسی میں کیا ہوتا ہے، اس میں جو بھی اس ملک میں مذہب ہوتا ہے اس کی حکومت آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں مولویوں کی حکومت آ جائے گی، تو جیسا کہ ایران میں اس وقت چل رہا ہے تھیوکریسی۔ اس کے بعد اگلی قسم جو ہے اس کی وہ ہے قبائلی نظام، ٹرائبلزم۔ اس میں قبائلی نظام ہوتا ہے جیسا عرب میں ہوتا تھا پہلے،
تمام قبیلے ہوتے تھے، تو یہ ان کا نظام. اس کے بعد جمہوریت ہے، ڈیموکریسی، جو ہم نے ابھی پڑھنا ہے پاکستان کا، جو کہ دنیا میں اس وقت کافی زیادہ ممالک میں یہ نظام چل رہا ہے. اور ایک ہے جی خلافت جو جس کا اسلام حکم دیتا ہے. اور ایک ہے سیکولرزم کیا ہوتا ہے، جو کہ اب یورپ میں اور کافی زیادہ ممالک میں یہی نظام چل رہا ہے. اس میں تمام مذاہب کا احترام کیا جاتا ہے، ہر مذہب کو اس کے مطابق اپنے عقیدے کے مطابق چلنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ سب باتیں ان میں دیکھی جاتی ہیں. ہر انسان کو مذہبی آزادی ہوتی ہے. تو یہ میں نے آپ کو تمام اقسام بتا دی ہیں طرز حکومت کی. تو اب بات کرتے ہیں جمہوریت کی. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام. دیکھیں، جمہوریت کی تو بات سمجھ آ گئی، لیکن یہ اسلامی کا کیا مطلب ہوا؟ جمہوریت تو جمہوریت ہے، لیکن اسلامی کا کیا مطلب ہوا؟ کیا جب قائد اعظم نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، یا بعد میں کسی عامل نے آ کر اس کا یہ نام تجویز کیا اور بعد کے جو جتنے بھی آئین آئے اس میں اسی نام کو برقرار رکھا گیا؟ تو سب سے پہلے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ نظریہ سے کیا مراد ہے. دیکھیں، نظریہ اس کو آئیڈیالوجی بولتے ہیں انگلش میں. کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا مختلف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نظریہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی وہ مسئلہ جس میں نظر و فکر سے کام لیا جائے اور مشترکہ اصول طے کیے جائیں. آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ نظریہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مختلف لوگ ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، اس کی بھی سوچ ایک جیسی ہے، اس کی بھی سوچ، سب لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنی اسی سوچ کے مطابق آگے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحیح کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جو چیز وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل بھی کرتے ہیں، اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک پلیٹ فارم پہ وہ جمع ہو جاتے ہیں. نظریہ سے مراد یہ آ جاتا ہے، سوچ کا ایک ہونا، آئیڈیالوجی کا ایک ہونا، یہ نظریہ. اب نظریہ پاکستان سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے نظریہ کیا تھا، سوچ کیا تھی؟ یہ وہی ہے جو آپ میٹرک میں پڑھتے آئے ہیں کہ برے صغیر میں دو قومیں آباد تھیں جن کا طرز زندگی مختلف تھا، جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھیں. حالانکہ سالوں ساتھ وہ ساتھ رہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساتھ نہیں رہ سکتے تھے. اور اس کے بعد ایک قوم کا جو ہیرو تھا وہ دوسرے کا ویلن ہوتا تھا، دشمن ہوتا تھا. یعنی اگر مسلمانوں کی بات کریں تو مسلمان محمد بن قاسم کو اپنا ہیرو مانتے ہیں، جبکہ ہندو اس کو لٹیرا کہتے ہیں. تو یہ فرق ہے. کیسے پھر یہ دونوں اکٹھے ساتھ رہ سکتے تھے؟ یعنی میں جس کو ہیرو کہتا ہوں وہ بولتا ہے کہ وہ تو لٹیرا تھا، تو میں تو پھر کیسے اس کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ میری سوچ علیحدہ ہے، اس کی سوچ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے تحت اس کو لٹیرا بول رہا ہے، میں ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے تحت، اپنے نظریے کے تحت اس کو ہیرو مانتا ہوں، ٹھیک ہے. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. تو تمام مسلمان جو یہی سوچ رکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو ہے، تو لہذا وہ پھر ایک جگہ پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں گے نا. تو یہ نظریہ پاکستان کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. تو لہذا اس بنیاد پہ پاکستان حاصل کیا گیا، ٹھیک ہے جی. اب نظریہ پاکستان تو یہ آ گیا کہ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، اس میں سر سید احمد خان اور دوسرے جو عالم تھے انہوں نے بڑی قربانیاں دی. انگریزوں نے بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ. جو بھی آزادی کی آواز اٹھاتا تھا، کوئی صحافی تھا، اس کو قتل کر دیتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے کہ پلیٹ میں یعنی بریانی کی طرح دو جی پاکستان اب ہمیں مل گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوا. ہمارے جو لیڈر تھے، رہنما تھے، انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، تب جا کے یہ وطن پاکستان حاصل ہوا. تو اب دیکھتے ہیں کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. کتاب میں یہی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھیے. اور کوئی بھی مشکل ہو، آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھے ضرور کمنٹ میں پوچھیں. آگے ہے قائد اعظم کی کیا سوچ تھی. یہاں پہ پوائنٹس بنانے ہیں. یہ انہوں نے پیچھے لونگ میں سوال دیا ہوا ہے، لیکن چھوٹا سا پیراگراف دے دیا گیا کتاب میں. تو اب ایک لانگ کویسچن ہے جو 8 نمبر کا ہوتا ہے. تو کیسے پھر ہم اس کو 8 نمبر کیسے حاصل کر سکتے ہیں اس پورے سوال کے لیے؟
تو میں آپ کو یہاں پہ ہیڈنگز بنا کر دے دیتا ہوں، آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں، اور میں سکرین پر بھی آپ کو یہ تمام ہیڈنگز دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ تو دیکھیں قائد اعظم کیا تھے۔ سب سے پہلے تو قائد اعظم کا تعارف، یہ پہلی ہیڈنگ آ جائے گی۔ وہ گو کہ وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے زیادہ نمبر حاصل کرنے کے لیے ایک اس میں پوائنٹ بنانا ہے، قائد اعظم کا تعارف۔ اس میں لکھنا کیا ہے؟ اس میں یہی قائد اعظم کی تعریفیں لکھنی ہیں، قائد اعظم کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم ہمارے لیڈر ہیں، تو یہ اس میں ساری باتیں آ جائیں گی کہ انہوں نے تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا جو اس کا پوائنٹ بنے گا اس کا عنوان ہے الگ مملکت کا تصور۔ دیکھیں اس میں جو پوائنٹ دیا گیا کتاب میں کہ پاکستان، قائد اعظم نے 1944 کو علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا۔ یہ اس کا پوائنٹ آپ نے بنانا ہے، الگ مملکت کا تصور۔ پاکستان اسی دن وجود میں آ گیا تھا جب پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا۔ ہندوستان میں جب پہلا فرد مسلمان ہوا تو وہ پہلی قوم کا فرد نہ رہا، وہ ایک جدا گانا قوم کا فرد ہو گیا، اور ہندوستان میں ایک نئی قوم مسلمان وجود میں آ گئی۔ اس بیان میں قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس کے بعد جی تیسرا پوائنٹ اس کا، قرآن مجید دستور پاکستان۔ اب یہاں پہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کراچی میں منعقدہ مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس 1943 سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی؟ اب یہ لنگر سے مراد وہ کھانے والا لنگر نہیں ہے جو آپ سوچیں گے داتا صاحب جائیں تو لنگر مل جائے گا، تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ یہ لنگر کیا ہے۔ اصل میں نا ہم اردو کا استعمال نہیں کرتے روزمرہ زندگی میں، ہم زیادہ تر یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو کے ساتھ انگلش کا مکسچر بنا کر بات کریں تاکہ ہمارا اچھا امپریشن پڑے لوگوں پر کہ ہم ایک پڑھے لکھے انسان ہیں۔ لنگر سے مراد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بحری جہاز ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان کو سمندر میں ٹھہرانے کے لیے، روکنے کے لیے ایک لوہے کا بھاری سا پرزہ ہوتا ہے، اس کو زنجیر کے ذریعے سمندر میں پھینکا جاتا ہے، گرایا جاتا ہے، تو جو کشتی ہے وہ وہیں رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے۔ کشتی کو روکنے کے لیے، ٹھہرانے کے لیے وہ ایک لوہے کا جو ہے پرزہ وہ استعمال ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، تو یہ وہ لنگر ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں قائد اعظم کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مجید ہے۔ علامہ اقبال کا یہاں پر شعر لکھ لیں، لانگ کویسچن ہے، زیادہ نمبر ملیں گے اگر آپ پورے نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، زیادہ مشکل نہیں ہے، 3-4 مرتبہ دہرائیں گے تو آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ میں اسکرین پر بھی اس کو لکھ دیتا ہوں کہ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم ایک اچھے مسلمان، با کردار مسلمان بننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے بغیر یہ قطعی ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے تعصبات کا خاتمہ۔ دیکھیں قائد اعظم کی یہ سوچ تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم لوگ پنجابی، سندھی، بلوچی بن کے آپس میں لڑتے رہیں، میں فخر کروں میں پنجابی، وہ فخر کرے میں سندھی، تو یہ نہیں چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم ایک پاکستانی ہیں، نہ بلوچی، نہ سندھی، نہ پٹھان، کچھ نہیں۔ تو یہاں پہ کون سا قول ہے جو کتاب میں جہاں پہ آپ نے ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے، پوائنٹ بنانا ہے، وہ یہ ہے کہ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سندھی، بلوچی، پٹھان اور بنگالی بن کر بات نہ کریں۔ اس وقت یہ جو بنگال ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ بھی پاکستان کا حصہ تھا۔ یہ کہنے میں آخر کیا فائدہ ہے کہ ہم پنجابی، سندھی یا پٹھان ہیں، ہم تو بس مسلمان ہیں۔ ہمیں وہ سبق نہیں بھولنا چاہیے جو 1300 سال پہلے ہمیں سکھایا گیا تھا۔ یہ پچھلی صدی کی بات ہے نا، تو 1300 کہا گیا، آج ہم جب بات کرتے ہیں تو 1400 کہتے ہیں۔ 5واں پوائنٹ ہے حصول پاکستان کا مقصد، یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کے پیچھے مقصد کیا تھا، قائد اعظم کی کیا سوچ ہے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اگر ہم نے پیچھے جو نظریہ پڑھا، نظریہ پاکستان پڑھا، جو ہمیں کتابوں میں پڑھاتے گئے، اس نظریے میں اور یہ جو ابھی میں قول پڑھنے لگا ہوں جو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو اگر آپ غور کریں تو بڑا فرق سمجھ آئے گا۔ قائد اعظم کہتے ہیں علی گڑھ میں نظریہ پاکستان کو بیان کرتے ہوئے، کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک، یہ یہاں پہ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے ہیڈنگ، کہ حصول پاکستان کا مقصد۔
اور پھر نیچے قائد اعظم کا قول لکھنا ہے کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ مملکت کی وجہ کیا تھی. سوال کر رہے ہیں پھر آگے جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں تقسیم ہند کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ ہندوؤں کی تنگ نظری ہے نہ انگریزوں کی چال. یہ انڈر لائن کریں اس بات کو اور اس کو سمجھنا ہے، غور کرنا ہے. قائد اعظم نے کیا بات کہی ہے؟ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں. یعنی ہم نے پاکستان حاصل کیا، ہم نے پیچھے پڑھا کہ نظریے میں کیا بتایا گیا ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے تھے، اس کی وجہ کہ ہندو تنگ نظر تھے. قائد اعظم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی تنگ نظری نہیں تھی. اچھا، انگریزوں کی چال بھی نہیں تھی جو علماء ہمیں بات بتاتے گئے. یہ اسلام کا بنیادی مطالبہ ہے، یہ اصل جواب دیا قائد اعظم نے. اور آخری پوائنٹ اس کا بناتے ہیں پاکستان اسلامی نظام کی تجربہ گاہ ہے. لفظ تجربہ نہیں ہوتا، تجربہ رے کے نیچے زیر ہے. تو پاکستان اسلامی نظام کی تجربہ گاہ ہے. فرماتے ہیں اب یہ آپ نے یہاں پہ یہ ہیڈنگ ایڈ کرنی ہے. پشاور میں جو طلباء سے خطاب کیا گیا، قائد اعظم نے 1948 کو پشاور کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہم نے پاکستان کا مطالبہ ایک زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ چاہتے تھے جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں. کون سے اسلام کے اصول ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے حکمران ہیں ان کو چاہیے، ان کو قائد اعظم کے جتنے بھی اقوال ہیں ان کی سوچ کو پڑھنا چاہیے، تب جا کے ایک طرز حکمرانی کرنا چاہیے. بہرحال الغرض قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم ایک ایسی فلاحی اور جمہوری مملکت کے خواہاں تھے جہاں مسلمان اسلامی نظام زندگی کو رائج کر کے اپنی زندگی گزار سکیں. تو یہ آج کا ہمارا پہلا چیپٹر ہے، ٹاپک. تو نیکسٹ ہم پڑھیں گے علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں پاکستان، علامہ اقبال کی کیا سوچ تھی. تو یہ نیکسٹ چیپٹر میں، نیکسٹ لیکچر میں. تو اگر کوئی مسئلہ، کوئی سوال ہے آپ کا پوائنٹس سے ریلیٹڈ، تو آپ کمنٹس کیجئے اور مجھے یہ بھی بتائیے میرا لیکچر کیسا ہے، کیونکہ اگر آپ میری اصلاح کریں گے تو میں مزید اپنے لیکچر میں نکھار لاؤں گا. تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ میری جتنی بھی ہو سکے سپورٹ کریں مجھے، اور بس یہی